ایک مسلمان جس کو منہجی مسلمان کہتے ہیں، ایسا مسلمان جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ نے چند اوقات، چند ایام، چند سال حیات مستعار دی ہے، اس زندگی کو رب کی رضا کی روشنی میں گزارتا ہے۔ ان 10 ایام میں ہمیں 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تکبیرات پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن، ان دنوں سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک نہ کوئی عظمت والا دن ہے اور نہ ہی ان دنوں میں کیے گئے اعمال میں سے کوئی محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے جب یہ دن آ جائیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ دن شروع ہو جائیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تمہیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر، کثرت سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق، تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، دن ہو، رات ہو، آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، آپ کو بلند آواز سے تکبیریں کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما صرف بازار اس لیے جایا کرتے، فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازار خریدنے بھی جانا جائز ہے، صحابہ بھی جاتے تھے، لیکن ان ایام میں خصوصاً یہ 2 صحابی یہ نیت کر کے جاتے، بازار سے گزرتے اور بلند آواز سے تکبیریں کہتے گزرتے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ ان کی تکبیروں کو سن کر بلند آواز سے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبیر مقید یہ ہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنا، یہ تکبیر مقید ہے، صرف فرض نماز نہیں۔ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي يُكَبِّرُ بَعْدَ النَّوَافِلِ، نوافل کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کی روشنی میں صحابہ اور تابعین تکبیریں کہا کرتے۔ سب سے پہلا کام، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہی جائیں۔ دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي، جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ أَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے بالوں کو ترشوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا، انسان جسم سے یا سر کے بالوں میں سے کوئی بال نہ کاٹے۔ ان 10 ایام میں ایک مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے۔